بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اسلامک انفارمیشن چینل کے حاضرین السلام علیکم۔ آج کی اپنی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش اور ان کا صبر۔ حضرت ایوب حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، حسن و صورت بھی اور مال و دولت بھی، بے شمار مویشی اور کھیت و باغات وغیرہ کے آپ مالک تھے۔ جب اللہ نے آپ کو امتحان و آزمائش میں ڈالا تو آپ کا مکان گر گیا اور آپ کے تمام فرزندان اس کے نیچے دب کر مر گئے، اور تمام جانور جن میں سینکڑوں اونٹ اور ہزارہاں بکریاں تھیں سب مر گئے۔ تمام کھیت اور باغات بھی برباد ہو گئے، غرض آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا۔ آپ کو جب ان چیزوں کے تباہ ہونے اور برباد ہونے کی اطلاع دی جاتی تو آپ علیہ السلام حمد الہی کرتے اور شکر بجا لاتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرا کیا تھا اور کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا۔ جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا لے لیا، میں ہر حال میں اس کی رضا میں راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام بیمار ہو گئے۔ حال میں سب لوگوں نے آپ علیہ السلام کو اکیلا چھوڑ دیا، بس فقط آپ کی بیوی جن کا نام رحمت بنت افرائیم تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، آپ کی خدمت کرتی تھی۔ سال ہر سال آپ کا یہی حال رہا۔ آپ آبلوں اور پھوڑوں کے زخموں سے بڑی تکلیف میں رہے۔ عام طور پر لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ معاذ اللہ آپ کو کوڑ کی بیماری ہوئی تھی۔ چنانچہ بعض غیر معتبر کتابوں میں آپ کے کوڑ کے بارے میں بہت سی غیر معتبر داستانیں بھی تحریر ہیں، مگر یاد رکھیں کہ یہ سب باتیں سرتاپا بالکل غلط ہیں، اور ہرگز آپ یا کوئی اور نبی کوڑ اور جذام کی بیماری میں کبھی مبتلا نہیں ہوا۔ اس لیے یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا تمام ان بیماریوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے جو عوام کے لیے باعث نفرت اور حقارت بنے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا یہ فرض منصبی ہے کہ وہ تبلیغ و ہدایت کرتے رہیں۔ تو ظاہر ہے جب عوام ان کی بیماریوں سے نفرت کر کے ان سے دور بھاگے گی تو بھلا تبلیغ کا فریضہ کیوں کر ادا ہو سکے گا۔ الغرض حضرت ایوب علیہ السلام ہرگز کبھی کوڑ اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ آپ کے بدن پر کچھ آبلے اور پھوڑے پھنسیاں نکل آئی تھیں، جن سے آپ برسوں تکلیف اور مشقت جھیلتے رہے اور برابر صابر اور شاکر رہے۔ پھر آپ نے بحکم الہی جو دعا مانگی اس کا ترجمہ یہ ہے: بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جب آپ اللہ کی آزمائش میں پورے اترے اور امتحان میں کامیاب ہو گئے تو آپ کی دعا مقبول ہوئی، اور ارحم الراحمین نے حکم فرمایا کہ اے ایوب اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ آپ نے زمین پر پاؤں مارا تو فوراً ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ حکم الہی ہوا کہ اس پانی سے غسل کرو۔ چنانچہ آپ نے غسل کیا تو آپ کے بدن کی تمام بیماریاں دور ہو گئی۔ پھر آپ 40 قدم چلے تو دوبارہ زمین پر قدم مارنے کا حکم ملا، اور آپ کے قدم مارتے ہی پھر ایک دوسرا چشمہ نمودار ہو گیا جس کا پانی بے حد ٹھنڈا، بہت شیریں اور بہت لذیذ تھا۔ آپ نے وہ پانی پیا تو آپ کے باطن میں نور ہی نور پیدا ہو گیا، اور آپ کو اعلیٰ درجے کی صحت و نورانیت حاصل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام اولاد کو دوبارہ زندہ فرما دیا، اور آپ کی بیوی کو دوبارہ جوانی بخشی اور ان کی کثیر اولاد ہوئی۔ پھر آپ کا تمام ہلاک شدہ مال و مویشی اور اسباب و سامان بھی آپ کو مل گیا، بلکہ پہلے جس قدر مال و دولت کا خزانہ تھا اس سے کہیں اور زیادہ مل گیا۔ اس بیماری کی حالت میں ایک دن آپ نے اپنی بیوی صاحبہ کو پکارا تو وہ بہت دیر کر کے حاضر ہوئی۔ اس پر غصے میں آ کر آپ نے ان کو 100 درے مارنے کی قسم کھا لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ایوب علیہ السلام، آپ ایک سینکوں کی جاروں سے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو مار دیجئے، اس طرح آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا ہے: ہم نے فرمایا زمین پر اپنا پاؤں مار، یہ ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو، اور ہم نے اس سے اس کے گھر والے اور ان کے برابر اور عطا فرما دیے۔
اپنی رحمت کرنے اور عقل مندوں کی نصیحت کو، اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جارو لے کر اس سے مار دے، اور قسم نہ توڑ، بے شک ہم نے اسے صابر پایا، کیا اچھا بندہ، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ الغرض حضرت ایوب اس امتحان میں پورے کامیاب ہوئے اور اللہ نے ان کو اپنی نوازشوں اور عنایتوں سے ہر طرح سرفراز فرما دیا۔ حضرت ایوب کے اس واقعہ سے امتحان میں یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا بھی خدا کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے۔ اس واقعہ سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ امتحان کے وقت صبر کرنا اور اللہ کی جزا میں راضی رہنا، اس کا پھل کتنا اچھا، کتنا میٹھا اور کس قدر لذیذ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔